ربنا ارحم لنا یا ربنا۔ سب سے پہلے تو یہ بات سماعت فرمائے کہ عورت کے بارے میں جو یہ کہا گیا ہے کہ ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر جو ہے یہ ستر نہیں ہے، یہ محرم بندوں کے لیے، باپ کے لیے، بھائی کے لیے، بیٹے کے لیے، اسی طرح ماموں کے لیے، چچا کے لیے، یہ جو ان کے محرم ہے جن کے ساتھ ان کا نکاح نہیں ہوتا، ان کے سامنے یہ اعضاء پردہ نہیں ہے، ستر نہیں ہے۔ غیروں کے سامنے یہ اعضاء بھی ستر اور پردہ ہے، کیونکہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ عورت کی طرف مائل ہونا جو ہے وہ بذات خود چہرے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ چلیے ایک بات کرتے ہیں، شریعت مطہرہ نے ہمیں پنڈلی دکھانے سے، خاتون کی پنڈلی دکھانے سے منع فرمایا ہوا۔ یہ تو آپ مانیں گے نا کہ پنڈلی جو ہے وہ پردہ ہے، لیکن آپ یہ کہتی ہو کہ پنڈلی پردہ ہے اور چہرہ جو ہے یہ پردہ نہیں ہے، تو فلہذا جب بھی کوئی مرد کسی اور خاتون کی خطبت، ان سے نکاح کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اگر وہ ان کو بتائیں کہ بھائی میں اپنی بہن کی، اپنی سسٹر کی، اپنی بچی کا چہرہ آپ کو نہیں دکھاؤں گا، ان کی پنڈلی آپ کو دکھاؤں گا، پھر آپ ان سے شادی کر لیجیے گا، تو میرے خیال میں کوئی مرد اس کو نہیں مانے گا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ زینت جو ہے وہ پنڈلی سے نہیں ہے، بلکہ زینت ان کے چہرے سے ہے۔ اور اگر ایک بندہ رشتہ کر رہا ہو اور کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے وہ جا رہا ہو، وہ سب سے پہلے لڑکی کی چہرے کو دیکھتے ہیں، ان کے والد ان کو بتاتے ہیں بیٹا یہ میری بیٹی ہے اور اس بیٹی کی پیر پہ زخم ہے، تو چہرہ بڑا خوبصورت ہے، تو میرے خیال میں وہ مرد جو ہے اس چہرے کو دیکھ کے ان کی پنڈلی کو اگنور کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پنڈلی ہو خراب ہو، وہ تو ایسے بھی چھپی ہوئی ہے، مجھے تو ان کا چہرہ چاہیے، یہ گلاب جیسا چہرہ، یہ پھول جیسا چہرہ۔ فلہذا مائل جب لوگ ہوتے ہیں تو اس چہرے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور ہمیں شریعت مطہرہ نے حکم یہ دیا ہوا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ اپنی خمار کو، اپنے دوپٹے کو علی جیوبہن، اپنی جبہے پر علی جبوبہن یا علی جیوبہن، جبوب اگر آ جائے تو جبوب سے معنی جبہ ہوگا، جبہہ یہ ہمارا چہرہ، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے لیے حکم فرمایا ہوا تھا کہ آپ اپنے چہرے کو چھپائے رکھیں، اپنا کوئی بہت بڑا عبایا لیں۔ فلہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شریعت مطہرہ نے تو اجازت دی ہے چہرہ، ہاتھ اور پیر کھلا رکھنے کی، تو وہ اجازت محارم کے سامنے، غیر محرموں کے سامنے اس کی اجازت کبھی شریعت مطہرہ نے نہیں دی، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کا ایک حدیث شریف جو بعد میں آپ کو بتاؤں گا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک نے حکم فرمایا تھا خواتین کو کہ آپ اپنی اس عبایا کو، اس ردا چادر کو، جو بہت بڑا ایک چادر ہوتا تھا جو خواتین اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتی ہوتی تھی، تو حضور نے ان کو فرمایا کہ آپ شبرن او شبرین، آپ کی چادر جو ہے وہ آپ کی قدموں کو بھی ڈھانپے، ایک بالش یا دو بالش جو آپ کا قد ہے اس قد سے بھی وہ ایکسٹرا اور اضافہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کے قدم بھی دکھائی نہ دے۔ تو اگر قدمین کسی اور کو دکھانا جائز ہوتا تو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم کیوں خواتین کو دیا جاتے؟ فلہذا یہ ایک غلط فیڈ کیا گیا ہے ہماری خواتین کو کہ شریعت نے فرمایا ہوا ہے کہ نماز کے دوران جو ہے وہ ہاتھ، پیر اور چہرہ جو ہے یہ ستر نہیں ہے، یہ ستر ہے، الا مگر اگر آپ کا شوہر، آپ کا بھائی، آپ کا والد، آپ کا اسی طرح چچا، آپ کا ماموں جن کے ساتھ آپ کا نکاح نہیں ہے، اگر وہ موجود ہے تو ان کے سامنے آپ ان چیزوں کو، ان تین اعضاء کو آپ کھلا رکھ سکتی ہیں، اور دوسرے تمام لوگوں سے ان کا